बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 49। आओ तुम्हें मैं अपने ख़ास लोगों से मिलवाता हूँ। वो शयान सागर को लेकर बाहर निकला। शयान चुपचाप वहाँ उसके पीछे बढ़ने लगा। मुख्तलिफ सिक्योरिटी रूम से गुजर कर वो उसे एक तह खाने में लाया। शयान तो इन भूल भुलैयों में गुम सा गया था, जहाँ की वहशतनाक खामोशी उसे वाज़ेह महसूस हुई। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वापस मुड़ जाए, पर दारम सैगल के गार्ड पीछे ही मौजूद थे। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक शख्स नहायत खस्ता हालत में था। उसे इंसान कहना गलत था, देखने में वो एक ढांचा लग रहा था। ये आईएसआई का एजेंट है, पिछले 2 साल से यहाँ पढ़ पढ़ा है। ये मेरे खुफिया अड्डों का राज जानने आया था, लेकिन दोबारा यहाँ से नहीं जा सका। इससे पहले भी 2 एजेंट आए, एक एसपी, सबके सब मार गए। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं अपना काम इस मुहतात अंदाज में करता हूँ, कोई मक्खी भी पार नहीं मार सकती। लेकिन न जाने तुम्हारे साथ मेरी किस्मत जुड़ी थी, जो मेरा और तुम्हारा माल बदला गया। खैर चीज़ों की फालतू बातें। आओ तुम्हें मैं ऐसी लड़कियों से मिलवाता हूँ जिन्होंने मुझसे जिद लगाने चाहिए, और उनका अंजाम क्या हुआ। वो उसे लिए आगे बढ़ाई। जहाँ मौजूद लड़कियों को देख कर शयान को उबकाई थी। वो बेसख्त अपनी नाक दबा गया। मिट्टी से अटी वो लड़कियाँ नहायत दिगरगुं हालत में थी। किसी की टांग नहीं थी तो किसी की बाजू नहीं थी। चेहरों पर जगह जगह जख्म थे। कई लड़कियाँ जंजीर से बांधी गई थीं। वहाँ फैली बू ने शयान जैसे निफरत पसंद शख्स के एसाब पर गहरा असर छोड़ा, और सबसे दिल दहला देने वाला मतलब उनके जख्मों की नहायत दर्दनाक हालत जो बयान से बाहर थी। वो अर्गन ज़रूर सप्लाई करता था, लेकिन उसने कभी खुद उसमें हाथ नहीं डाला था। उसे वहशत होती थी। अपनी एक टीम थी जो उसने मुतय्यन की थी। वो सिर्फ डील करता था, बाकी काम टीम करती थी। लेकिन आज शयान सागर खुद को नहायत तन्हा बेबस महसूस कर रहा था। वो खुद को ताकतवर समझने लगा था, लेकिन आज उसने खुद को पहचाना था कि वो एक कमज़ोर शख्स था जो दारम सहगल का शिकार बन गया था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की ये हालत ना हो तो अपनी बहन मुझे दे दो, और तुम्हें ये फिक्र है कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो, तो उसकी आन सलामत रहेगी। उसकी गारंटी मैंने, तो उसे मैं अपने कामों के लिए रखूँगा। मुझे अब भी तुम पर भरोसा नहीं। तुम मुकर गए। तुमने कहा था मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ गेम खेली। ना ना, गेम निकली। वो तेरा भाई था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो उसे उसी वक्त कत्ल कर देने वाला था, लेकिन मुझे एक पल के लिए गुमान हुआ था कि वो तो है, तभी मैं उसे मार नहीं सकता। और वो तेरा भाई निकला। एक हुस्न इत्तेफाक है ना। मैं गारंटी देता हूँ कि रायन किसी को कुछ नहीं बताएगा, उसे जाने दो। और अना भी किसी को कुछ नहीं बताएगी। एक शख्स का मामला होता तो मैं मान भी जाता, लेकिन यहाँ तो दो दो लोग चशमदीद गवाह हैं, कैसे छोड़ दूँ। वो मसनूई अफसोस से बोला। तो अब तुम क्या चाहते हो, क्या करूँ, मैं बोलूँ। वो एक बार फिर बेबसी से दड़ा था। एक हाथ दो, एक हाथ लो, मुझे 1-2 दिन सोचने के लिए दो। शाह ने वक्त मांगा था, महीना ले लो, लेकिन वो यहीं रह गए और बेफिक्र। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम या मैंने एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि कभी किसी को पता ही नहीं चल पाया कि वो दारम सैगल के कब्जे में है। शाह ने ताज्जुब से उसे देखा। यकीन रखो, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अब चंद साल तो मैं खुद अंडरग्राउंड होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक असूल है, मैं अपना काम खास वक्त में करता हूँ। अभी तो उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, फिर वो इस काली दुनिया में दाखिल होंगे। अभी तुम भी आराम से रहो, मैं भी रहता हूँ। शयान ने भी इन दिनों महसूस किया था कि वो काम नए तरतीब से करता है। शौकत लगता है शयान को यकीन नहीं आ रहा। तू ही बता दे। मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने हर काम एक तरतीब से किया है। अब तो मान लो। दाराम ने अपना हाथ सामने फैलाया। शयान चंद पल तसब्जुब का शिकार दाराम को देखता रहा, और फिर उसने अपने हाथ पर हाथ रखकर गोया अनम और रयान सागर की ज़िंदगी की डोर उस दरिंदे के हाथ में थमा दी थी, जो जब चाहे उन्हें ज़िंदगी से आज़ाद कर सकता था और जैसे चाहे उनकी ज़िंदगी से खेल सकता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा था। जहन चौधरी एक मिशन के सिलसिले में पहाड़ी इलाकों का रुख करना कर चुका था। बाप को यही बताया था कि वो मज़ीद पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। इस सारे अरसे में ताबीर और वहाज की ज़िंदगियाँ भी पुरसकून थी, जबकि हरीम की शादी हो चुकी थी, जो उनके बराबरी के लोगों में हुई थी। और ताबीर अब तक अनजान थी कि उसके बाबा ने उसकी ज़िंदगी का फैसला किसके साथ जोड़ा है। चूँकि शायान भी इन दोनों मुल्क से बाहर गया हुआ था, और रियान सागर और अरनम भी मुल्क से बाहर जा चुके थे, जहाँ वो स्टडी में मसरूफ़ थे, इसलिए मामला जैसे दाब सा गया था। आर्यन की ज़िंदगी जैसे मुकम्मल दुनिया वालों से कट गई थी। उसकी बहुत कम घर वालों से बात होती थी, जो दारम सैगल के आदमियों की मौजूदगी में होती थी। वह आज अपनी जॉब की वजह से काफ़ी मसरूफ़ हो चुका था। जहाँ मलिक ने फैक्ट्री का काम संभाला होता, जबकि कमाल मलिक अपनी ज़मीनों को वक्त देते थे, वही दूसरी जानिब फरहान की हालत मज़ीद बिगड़ने लगी थी। कई सैका ट्रस्ट को चेक करवाया गया, लेकिन उसका मसला जैसे समझ से बाहर था। अपनी पढ़ाई की वजह से नौफल भी नहीं आ सकता था, लेकिन वो वीडियो कॉल पर घंटों उससे बात करता। लेकिन फरहान पढ़ाई के साथ बाकी एक्टिविटीज़ से भी दूर होते चले गए। अय्याज साहब भी इन दिनों बेटी की वजह से परेशान थे, जबकि सैदान अपनी पढ़ाई पर मसरूफ़ हो गया। वो फरहान के साथ इस वक्त सब्ज़ा ज़ार में बैठे थे जब सैदान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई।
گزرتے وقت کے ساتھ اس کی وجاہت اور سنجیدگی میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن پریان کو اس سے محض خوف آتا تھا۔ اس کی گاڑی دیکھتی پریان سہمی تھی۔ کیا ہوا پریان؟ کچھ نہیں پاپا، وہ پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ بامشکل بول پائی۔ گڈ ایوننگ انکل۔ سیدان پریان کو دیکھے ہی وہیں آ گیا۔ گڈ ایوننگ پریان، کیسی ہو؟ اپنی گرے آنکھیں اس پر جمائے وہ نرمی سے بولا۔ پریان بس میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ پریان بتاؤ سیدان بھائی کو کہ کیسی ہو؟ سیدان کی گرے آنکھوں میں ہلکی سے ناگواری ابھری۔ میں ٹھیک ہوں سیدان بھائی، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ انکل آپ کا فون رنگ ہو رہا ہے۔ اس نے ایاز انکل کے فون کی طرف توجہ دلوائی۔ ایاز احمد کال کی طرف متوجہ تو سیدان نے پریان کو دیکھا جو ہلکا ہلکا کانپ رہی۔ میں کال سن کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ پریان کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ پریان کانپنا بند کرو، اس نے گویا تنبیہ کی۔ آپ جائیں سیدان بھائی، میں جانتا ہوں تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہے، لیکن کیا میں نے کبھی تمہیں نقصان پہنچایا؟ پر یا تمہارے پاپا ماما کو کچھ کہا؟ پر آپ نے اسے مارا تھا۔ سیدان بھائی میں پاپا کو بتا دوں گی۔ اتنے سال گزر گئے، اب تو بھول جاؤ پری، اور اس کو میں مار نہیں رہا تھا، بس اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ بھائی آپ نے اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ وہ وحشت سے دبا دبا چلائے۔ نو پری، بہت غلط بات ہے، کسی سگریٹ نہیں کھولتے، اور میں نے اس کا گلا نہیں کاٹا بلکہ دوسرے آدمی نے کاٹا، اور وہ جیل میں سزا بھی کاٹ رہا ہے۔ سیادی بھائی آپ نے اسے کیوں مار دیا؟ وہ تمہیں ہراس کر رہا تو بھی میں نے اسے مار دیا، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ہراس نہیں کرتا سیدان پہ، وہ میرا فرینڈ تھا، وہ آنسو رگڑتی شدت گریہ سے بولی۔ پری، سیدان نے گرے آنکھوں سے اسے گھورا تو وہ بری طرح سہمی تھی۔ کچھ دن میں یزدان آنے والا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں دیکھ کر پریشان ہو، اس لیے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ جانتی ہو نا یزدان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا گال تھپ کے بولا، جبکہ پریان کو وہ لمحات ایک بار پھر وہ سیاہ رات یاد آنے لگی تھی۔ وہ سیدان کے ساتھ مال میں گئی تھی جب وہاں اس کے سکول کا دوست بھی موجود تھا۔ اتفاقاً وہ اس سے آ کر ملا تھا۔ اس کے بابا پولیس آفیسر تھے۔ سیدان کو دارم سہگل کی طرف سے اس کو مارنے کا حکم ملا تھا، تبھی اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا تھا، اور اسی جرم کی پاداش میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، جہاں سے دارم سہگل اسے کچھ سالوں میں باعزت بری کروا لیتا۔ اس دن سے پریان دن بدن نفسیاتی ہوتی چلی گئی۔ وہ قتل اس کو راتوں کو بے چین رکھتا تھا، لیکن سیدان کی سرد آنکھوں نے اس کی زبان پر کفل ڈال دیا تھا۔ کچھ اس کی دھمکی جو اس نے یزدان کے حوالے سے دی تھی، قرض ہر طرف سے پریان ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے بالکل ہی کند ذہن بیمار ہو گئی تھی، لیکن یزدان کا آنا اس کے لیے خوشگوار ہوا کا جھونکا لایا تھا۔ وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ سیدان کا خوف یزدان کی موجودگی میں کہیں کھونے لگا تھا۔ ویلکم بیک آریان ساگر۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھا جب دارم سہگل نے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ چپ چاپ بنا کچھ کہے اس سے ہاتھ ملا چکا تھا۔ سٹون مین، یہ کہنا غلط نہیں ہو، کیونکہ جیسا میں چاہتا تھا ویسے ہی تم بن کر لوٹے ہو۔ گزرتے وقت نے دارم سہگل کو مزید پاورفل بنا دی تھا، جبکہ آریان ساگر کو کوئی دیکھ لیتا تو پہچان نہ پاتا۔ اس کے وجہ چہرے پر سپاٹ تاثرات، اس کے ہاتھوں کی مضبوطی جہاں پر کئی زخموں کے نشانات مندمل ہوئے اپنے آثار چھوڑ چکے تھے، اس کے توانا بازو غرض وہ آریان ساگر کا ایک نیا روپ تھا، ایک جذبات احساسات سے عاری شخص جسے دیکھ کر ہی مقابل سہم جائے۔ ان چند سالوں میں وہ گن چلانا، چاقو استعمال کرنے کے طریقے، قتل کے کئی طریقے، ہر جرم کی دنیا کا ہر کام سیکھ کر اور سب سے بڑھ کر خود کو سخت جان بنایا لوٹا تھا۔ وہ نرم دل انسان سے ایک پتھر دل آریان ساگر بن چکا تھا، جو مقابل کو اپنے ایک وار سے خاک میں ملا سکتا، اور واپس آنے کا مقصد صرف انم کی رہائی تھی۔ اس دن کے بعد ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ پل پل وہ بہن کی صورت، اس کی خیریت جاننے کے لیے تڑپا تھا۔ یہ ساری ٹریننگ اس نے صرف انم کی رہائی کی وجہ سے لی تھی۔ وہ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے جسم پر ہر زخم، ہر وار سہا تھا، ہر تکلیف کاٹی تھی، آنسو بہائے تھے، اور پھر ان آنسو کو اپنی آنکھوں میں جما دیتے، کبھی نہ بہنے کے لیے، کبھی نہ کمزور پڑنے کے لیے۔ اور آج وہ پروفیسر آریان ساگر نہیں، دارام سہگل کا بنایا گیا آریان ساگر تھا، ایک روبوٹ جس نے حکم کی تعمیل کرنا جانتا تھا۔ مجھے میری بہن سے ملنا ہے، اس کے دو ٹوک انداز پر دارم طنزیہ مسکرایا تھا۔ مل لینا، لیکن ابھی تم اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارو، کچھ دن انجوائے کرو، پھر تمہیں دوبارہ واپس آنا ہے، کبھی نہ جانے کے لیے۔ گاڑی کی رفتار کافی تیز تھی، لیکن دارم اور ریان کو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے خود سے وحشت سی ہونے لگی۔ آج میں تمہیں اپنے بیٹے سے ملوانے والا ہوں، جو عمر میں تو تم سے کافی چھوٹا، لیکن دماغ میں تم سے کئی سال بڑا ہے، اور جانتی ہو تمہاری ایمانداری نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں اپنے بیٹے سے ملواؤں۔ آج تک میں نے اپنے کسی پارٹنر کو اپنے بیٹے کا نہیں بتایا، لیکن اب میرا تم پر اعتبار کرنے کو دل کرتا ہے۔ گاڑی کی ولا کے سامنے رکی تو وہ چپ چاپ باہر نکلا ہے۔ دارم کی باتوں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو چند سال پہلے ہی اپنا سب کچھ دان کر چکا تھا۔ پرواہ تھی تو ایک بہن کی جو نہ جانے کس اندھیری نگری میں قید تھی۔ گھر والوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی سرد جامد آنکھوں سے پورے ولا پر نظر دوڑائی۔ آ جاؤ اندر۔ دارم ساگر اندر بڑھا، آریان اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔
لانج میں ایک کام عمر شخص کو دیکھ کر وہ دونوں رک چکے تھے۔ شہزان جو ان کے انتظار میں تھا فوری کھڑا ہوا۔ یہ میرا شیر، میرا بیٹا مسٹر سہگل ہے۔ دھرم سہگل نے باہیں پھیلائی تو وہ دھرم سہگل کے گلے آ لگا۔ اس کی گرے آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، جیسے ایک روبوٹ ہو جو حکم کا غلام ہو۔ یہی لہر تو آریان کی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے مسٹر سہگل، اور یہ آریان ساگر جسے میں نے کوئلے سے ہیرا بنایا۔ شہزان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے چپ چاپ تھام لیا۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو ان دونوں کی ہوئی تھی۔ ایک جاب کی خاطر تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آج شایان کو دیکھو جس نے باپ کی ساکھ سنبھال کر اپنا کاروبار آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ شہر میں اپنا ساگر ولا بنا چکا اور تم وہاں سلطان ہو۔ کیا کمایا، کتنا نام بنایا، سوائے ایک ایس پی کے۔ آریان بہر کے ممالک میں اپنا نام بنا رہا ہے۔ جو تم جیسے ایس پی کو جیب میں لے کر گھومتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہی بحث تھی، وہی دھتکار تھی جو وہاں کی کو مزید باغی بنا گئی تھی۔ اس کو پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا جبکہ تعبیر دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ لیکن اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ میں نے تمہارا اور انم کا رشتہ کئی سال پہلے طے کر لیا تھا اور جلدی میں تمہاری شادی کا سوچ رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ تعبیر کو بھی بھگتا دوں گا۔ انم کے ساتھ ایسا آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جانتے بھی ہیں وہ ناک چڑھی لڑکی، مجھے ایک آنکھ نہیں باتی اور امریکہ جانے کے بعد اس کا دماغ مزید خراب ہو چکا ہوگا۔ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ ایک زندگی کا اہم فیصلہ تھا جو کمال ملک بنا سوچے سمجھے بنا اسے بتائے کر چکے تھے۔ تب اب بھی کیا ہوا آپ کو؟ اس سے پہلے سنم کچھ بولتی تعبیر نے اس کو خاموش ہونے کا اشارہ دیا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا، اور اس بات تمیز بد دماغ لڑکی سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ آگے کون سا تم نے کبھی میری بات مانی ہے؟ تم اور تعبیر ہمیشہ سے میرے خلاف رہے۔ حریم کی شادی پر بھی تم بیگانوں کی طرح شامل ہوئی تھی، تب بھی میں خاموش رہا، اور اب انم کے رشتے پر بھی تمہاری ہاٹ ترمی زید نے مجھے یہ جتا دیا ہے کہ میرا فیصلہ تمہارے لیے بالکل بھی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کرتے تو میں مان بھی جاتا، لیکن بہر کی آب و ہوا میں وہ مزید بگڑ گئی، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے چچا چچی کو تو جیسے بیٹی کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور میرا باپ سب فکریں پالے بیٹھا ہے۔ تعبیر سنم کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی آپی وحاج بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے سال ہو گئے، انم آپی تو یہاں آئے بھی نہیں، پھر وحاج بھائی کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ سنم کے انداز میں ناگواری تھی۔ بھائی انم سے شادی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہہ رہے ہیں۔ تعبیر نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ غصیلے تصورہ سجائے وہیں سے واپس چلی گئی، جبکہ تعبیر تھکی ہاری سی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وحاج تعبیر کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ بابا نے ہمیشہ میری پڑھائی، میری جاب کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھا ہے۔ نہ جانے انہیں شایان اور آریان میں کون سی خوبیاں نظر آتی ہیں جو وہ مجھے ہمیشہ ڈی گریڈ کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے ہیں اور میں اپنے فرض کو فوقیت دیے ہوئے ہوں۔ بھائی سنم نے آپ کی باتیں سن لی۔ تعبیر سہمی سی بولی، بھاڑ میں جائے وہ فتنہ پرور لڑکی، وہ کون سا اپنے بہن بھائیوں سے کام ہے، اور وہ انم میں بابا کو نہ جانے کون سے سرخاب کے پار نظر آ رہا ہے جو مجھے اس سے باندھ رہا ہے۔ تمہیں تو شہر میں جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور اسے امریکہ بھیج دیا۔ واج سر جھٹک کر رہ گیا اور ایک بار پھر سنم دروازے میں کھڑی دانت پیس کر رہ گئی۔ وحاج مڑا تھا جب اس کی نظر دروازے میں گئی۔ تم ایسے ہی سب کی باتیں سنتی رہتی ہو۔ وہ جرحانہ تیولی اس کی طرف بڑھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا جب وحاج اسے پکڑ چکا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں کہ کسی کے کان لگا کر باتیں نہیں سنتے؟ بھائی چھوڑ دیں۔ تعبیر بھاگ کر آ گئی اور سنم کو وحاج سے آزاد کروایا تھا۔ آپ میری انم آپی کو ایسے نہیں کہہ سکتے وحاج بھائی، وہ چیخ کر بولے، جبکہ وحاج کا دل چاہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ بے جا لاڑ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے ہاتھوں مار نہ جانا، وہ اسے دور دھکیلے بولا اور اپنے بالوں کو جکڑے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ تعبیر بے بسی سے کھڑی رہ گئی۔ کچھ دن پرسکون گزرے تھے جب آریان ساگر نے اپنے آنے کی اطلاع لی تھی اور شایان نے شہر میں اپنا ولا بھی مکمل کروا لی تھا۔ گھر میں گویا خوشی کا سامان بن گیا تھا۔ وہ اپنوں میں آ تو گیا تھا لیکن دل دماغ جیسے کہیں اور تھا۔ سب خوش تھے لیکن تعبیر کے چہرے پر اداسی پھیلی تھی۔ وہاں جس خوشی کے موقع پر موجود نہیں تھا۔ آریان جب واپس آیا تو سب جیسے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ حیران تو شایان بھی ہوا تھا۔ ہنستا کھیلتا آریان ساگر اس وقت انتہائی سنجیدہ تھا۔ ان چند سالوں میں وہ آریان سے بات کرتا تھا لیکن اس سے مل نہیں پایا تھا۔ آریان بھی کم ہی بات کرتا تھا جو اس کی دھرم سہگل کے خاص آدمیوں کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ طے ابا میں آریان کے آنے کی خوشی میں ولا میں ایک پارٹی رکھی ہے جہاں میرے کچھ دوست احباب بھی آئیں گے اور انم بھی وہی آ جائے گی۔ اس کی فلائٹ کچھ دن بعد کی ہے۔ اس سے پہلے ہم سب اگر ولا میں چلیں تو کیسا رہے گا؟ انم کی تم سے بات ہوئی؟ آریان حیران ہی تو ہوا تھا اس نیج پر، تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کیوں کیا ہوا۔ شایان متعجب ہوا، نہیں ہوا تو کچھ نہیں، لیکن اس نے مجھے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ ابھی کچھ دن اپنے پیپرز میں مصروف ہوگی تو نمبر آف رہے گا۔
आर्यन बदिक्कत बोला, हाँ परसों ही बात हुई थी, फिर उसका नंबर बंद है। आर्यन हैरान रह गया था, यानी दारम सहगल ने सिर्फ उससे अनम की हकीकत छुपाई थी, बाकी सब से वो राब्ते में रही थी। वो अब दारम सहगल से बात करना चाहता था, तभी उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर आते ही उसने दारम सहगल का नंबर डायल किया। मेरी बहन कहाँ, वो मेरी फैमिली से कैसे राब्ते में है, और तुम कहते कि वो तुम्हारे पास है। उसने यक सवालात की बूछाड़ की। फ़ोन कॉल पर तो कोई भी बात कर लेता है, और तुम्हें क्या मैं पागल लगती कि मैं तुम्हारी बहन की सबसे मुलाकात करवाता रहता या फिर उनकी बात करवाता, और तुम्हारे गायब होने की खबर पर तुम्हारी फैमिली खामोश रहती। वो तो उसी दिन ही उसकी तलाश शुरू कर दी जिस दिन तुम लोगों को अगवा किया गया था। अनम ने उनसे बमुश्किल 3 या 4 मरतबा बात की, वो भी तब जब वीडियो कॉल की गई थी। आर्यन ने जिबड़े भेज लिए। वो शख्स इस हद तक शातिर था। अब तो मेरी बहन को रिहाई दे दो दारम, मैं हर वो काम करूँ जो तुम कहोगे, लेकिन मुझे मेरी बहन वापस लौटा दो। वो आज फिर बेबस हुआ था। अनम की शक्ल देखने को वो तरस गया था। लाडली बहन थी, अपने हाथों में इसने इस खेला था, लेकिन भी नहीं सोचा था कि वो अंधेरी राह में भटक जाएगी। चंद देर में वो तुम्हारे पास ही आ जाएगी, फिक्र मत करो। तुम्हारी फैमिली की मैंने सारी खबर रखी हुई है। उन्हें ज़रा भी शक नहीं हो कि उनसे अनम नहीं कोई और बात करता है, कब और कैसे। वो मज़ीद बोलता जब कॉल काट दी गई थी। वो सख्ती से लाभ भीज गया और वापस मुड़ा। जब शैन को देखे वो घबराया। क्या हुआ है आर्यन, तुम उलझे ही उलझे हो। ऐसा कुछ नहीं है, सफ़र की थकावट है। वो अपनी वजह से शैन को परेशान नहीं करना चाहता था, ना ही वो ये हकीकत कभी अयां करना चाहता था। तो फिर तुम रेस्ट करो और कल हम सुबह ही निकल जाएंगे। सलाम वगैरह शॉपिंग भी वहीं से कर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जब कहोगे चला जाऊँगा। फिर मुझे दोबारा अपनी जॉब की वजह से जानना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ हो तुम हमें टाइम दोगे। आर्यन फरते जज्बात से उसके गले जा लगा था। जब कोई शैन का चेहरा सपाट होने लगा। आर्यन भाई, मैं वो ड्रेस ले लूँ? ताबीर के मासूमाना सवाल पर आर्यन मुस्कुराया था। पूछ क्यों रही हो? इसलिए तो मैं तुम्हें याद आया। वो जेब पे गई थी जबकि सनम और शैन दूसरी तरफ जा चुके थे। ठीक है, मैं फिर ये देख कर आती हूँ। वो खुशी खुशी आगे बढ़ी, जबकि आर्यन की आंखों में नमी बढ़ी। सिर्फ चंद दिन थे उसके पास, फिर वो अपने प्यारों से हमेशा के लिए जुदा हो जाता। काफ़ी देर वो वहीं खड़ा रहा, जबकि ताबीर वो रेड ड्रेस देखने में मगन थी। मैम ये आप ट्राई करेंगी? सेल्स गर्ल्स उसके पास है तो वो घबराई थी। कभी इन मॉल्स में आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मतलब सेल्स गर्ल ने हैरा से उसे देखा। धुलिये से तो वो किसी अच्छे घराने की लग रही थी, लेकिन जिस तरह उसने दुपट्टा उड़ा हुआ था वो सब उसे कुछ अलग ही बना था। और सेल्स गर्ल समझ कि वो किसी गांव से आई है। मतलब ये कि अगर आप उसे पहनकर चेक करना चाहती हैं तो आप चेंजिंग रूम में जा सकती हैं, वहाँ पढ़कर आप साइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। सेल्स गर्ल की बजाय एक मर्दाना गंभीर आवाज़ सुनती वो पहले हैरान, फिर खौफजदा, फिर शर्म से सुर्ख हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊंचे लंबे शख्स को देखकर वो चंद कदम पीछे खिसकी। उसकी ग्रे आंखों में सर्दपन था। वो मजीद सहमी थी। आप उनके साथ हैं? सेल्स गर्ल ने भी हैरा से उस शख्स से पूछा। नहीं, मैं उनके साथ नहीं, बल्कि मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। ताबिर बुरी तरह घबरा गई, जबकि सैदान की नज़र उसके सहमे चेहरे पर जम गई। साकत पड़े दिल में हलचल तो नहीं हुई, लेकिन नज़र उस पर से हट ही नहीं थी। शायद उस लड़की की मासूमियत थी जो सैदान सैगल की नज़र को बांध गई थी। जी मैं उनके साथ नहीं, बल्कि मैं अपनी सिस्टर के साथ है। वो इधर देखे, मेरी सिस्टर वहाँ खड़ी है। सैदान ने बाजू सीधा किया, उसकी तवज्जो परेहान की तरफ दिलवाए, जहाँ वो एक नौमल लड़के के साथ खड़ी थी। लड़के का रुख दूसरी तरफ था। तो फिर आप उनसे क्यों? सेल गर्ल सवाल करना चाहती पर फिर रोक थी। क्या हुआ ताबीर? इतने में आर्यन भी वहीं आ चुका था। उसने सैदान को देखा तो ठटका था, जबकि हैरा ज़दा तो सैदान भी हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने अपने तासुरात दुरुस्त कर ली थे। कुछ नहीं आर्यन भाई, वो मैंने ये ड्रेस लेना था तो ये कह रही थी ट्राई कर ले, पर मुझे नहीं करना और अब लेना भी नहीं है। घबराओ नहीं, मैं कहता हूँ उसे। उसने ताबीर को हौसला दिया। आप उनके साइज़ का पैक कर दें और तुम आओ मेरे साथ। वो सैदान के जैसे वहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहता था। ताबीर सैदान को देखती ही आगे बढ़ी, जब सामने से आते यजदान से टकराई थी। इत्तेफाक था या किस्मत का कोई इशारा कि वो दोनों से आज ही के दिन टकराई थी, लेकिन एक शख्स की नरमी ने भी उसे सहमाया, जबकि दूसरे की बदतमीजी पर वो कुड़ कर रह गई थी। ओह फुलिश गर्ल! बैग उसके हाथ से नीचे गिरे, जबकि ताबीर का पाँव भी मुड़ गया था। वो झंझलाकर बोला था, ताबीर गुड़िया क्या करती हो? आर्यन फौरी नीचे झुका, जबकि ताबीर का सारा वजन पाँव पर आ चुका था। दर्द से उसने लब दबाया, जबकि स्याह आंखें भीगने लगी थी। आर्यन भाई, उनकी गलती है, मैं तो आपके साथ सामने देखकर ही चल रही थी। वो भीगी आवाज़ में बोली। सूटूपिट घर सारे बैग गिरा दिए मेरे। वो बुरबुरता बैग संभालते खड़ा हुआ और ताबीर अपना पाँव दबाती उसी को देख रही थी। यजदान की नज़र उस लड़की के रोते चेहरे पर पड़ी। वो रुक सा गया था। उसका रोया रोया चेहरा जैसे नौफल यजदान जैसे कम उम्र लड़के को भी जकड़ गया था। उसकी बुरी आंखों में उस लड़की की रोई रोई आंखें घुट कर रह गईं। यजदान का दिल शिद्दत से धड़का था। यजदान को अपनी कैफियत अजीब लगी थी। ताबीर अब बिल्कुल ही फ्लोर पर बैठ गई थी।
ایکسکیوز می، کیا میں دیکھ سکتا ہوں ان کا پاؤں؟ وہ بھاری سی آواز میں بولا، جبکہ تعبیر نے غسلی نگاہ اس پر ڈالے۔ اس کی بری آنکھوں میں پھیلا تاثر اسے سمجھنے پر مجبور کر گیا۔ جس شخص سے کچھ دیر پہلے ملی تھی اس کی نگاہ میں وہ تاثر نہیں تھا، لیکن اس شخص کی بری آنکھیں ایک بے باکی تھی، ایک تپش تھی جو اس کا چہرہ تپا گئی تھی۔ نہیں، میں دیکھ لوں گا، اور آپ پلیز دھیان سے چلا کریں، آریان نے فوری اسے ٹوکا تھا۔ آئی تھنک زیادہ غلطی انہوں لیڈی کی ہے۔ تعبیر نے غصے سے اسے دیکھا تو اس نے شاپنگ بیگ تھامے ہی ہاتھ بلند کیے جیسے سوری کر رہا ہوں، جبکہ ارد گرد مجمع اکٹھا ہونے لگا تھا۔ ویسے میں 2 منٹ میں ان کا پاؤں ٹھیک کر سکتا ہوں، ورنہ یہاں کے لوگ ایسے جمع ہو گئے جیسے یہاں کوئی سرکس ہو رہی ہے۔ وہ آریان کی طرف جھکا تو آریان نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ یزدان مسکراتے ہوئے نیچے بیٹھا اور تعبیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کی نظر دو پال کے لیے ملی تھی۔ یزدان کو اس کی سیاہ آنکھوں نے جیسے ہپناٹائز کیا تھا، جبکہ تعبیر کو وہ آنکھیں پر اسرار لگی تھیں۔ پہلے اسے لگا کہ اس کا وہم ہوگا، لیکن اب دوبارہ دیکھنے پر احساس ہو رہا تھا کہ وہ آنکھیں نہایت بے باک تھیں۔ اس کے پاس کھڑی ریحان بھی تعبیر کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یزدان نے جھک کر اس کا پاؤں سینڈل سے نکالا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس تعبیر کو بے قرار کرنے لگا تھا۔ وہ پاؤں آزاد کروا لینا چاہتے، لیکن شاید وہ شخص ضدی تھا۔ اس نے آنکھ دبائی تو تعبیر سٹپ ٹاک کر رہ گئی، اور اس وقت وہ اس کا پاؤں ٹھیک کر چکا تھا۔ ڈاکٹر سے چیک کروا دو لیڈی، یزدان نے گویا حرف اشارے کی۔ چھوٹا سا لڑکا تھا، لیکن حرکتوں میں جیسے سب کا باپ لگ رہا تھا۔ تعبیر ناک سکوڑ کر رہ گئی۔ تھینک یو، آریان نے تعبیر کو اپنے سہارے کھڑا کیا۔ یزدان کو اس کا آریان کے قریب کھڑے ہونا نہایت ناگوار لگا تھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے ناگواری پر تعبیر وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ آریان بھائی چلیں، تعبیر گھبرائی سے بولے، جبکہ اس کے لبوں سے بھائی سننا وہ پراطمینان ہوا ایک بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انوسنٹ گرل، ایک نام اس نے تعبیر کو دیا تھا۔ آریان کے سہارے وہ آگے بڑھی۔ جب سیدان قدم لیے ان کے پاس آیا، کون تھی وہ لڑکی؟ سیدان کا انداز نہایت چبھتا ہوا سا تھا، جو نوفل یزدان محسوس نہ کر سکا۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن کافی اچھی تھی۔ یزدان کے سفید چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ ہم اچھی تو تھی، اور مجھے لگتا ہے مجھے اس سے بیٹر لائف پارٹنر نہیں مل سکتی۔ سیدان نے گویا دونوں پر دھماکہ کیا تھا۔ ریحان نے نوفل کی طرف دیکھا، جو سیدان کی بات پر مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ بالکل، اب چلے، دیر ہو جائے گی، یزدان کہتے ہی مڑ چکا تھا۔ وہ سیدان کے سامنے اپنی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا، لیکن یزدان کی آنکھوں سے وہ چہرہ اوجھل نہیں ہوا۔ وہ تو یہاں سے واپس جانے کے لیے آیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جا نہیں پائے گا۔ کچھ تو تھا جو اسے جانے کے خیال سے بے چین کر رہا تھا۔ دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی، اور آج وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلا گیا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ بالکنی میں نکل آیا۔ کیا یار، لڑکی ہی تو تھی، اور سیدان بھائی کو بھی وہ کافی پسند آئی تھی۔ وہ اب یہاں کھڑا بھی بیزار ہونے، تبھی وہ کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ ریحان کے ساتھ وقت گزار کر اپنا دھیان بٹھا سکے۔ جب اس نے سیدان کو لائبریری میں جاتے دیکھا، یزدان کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا، یعنی وہ اسی لڑکی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا تھا۔ یزدان کی بری آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ اس لڑکی کی روئی روئی آنکھیں یاد آئیں تو ایک بار دل بے قرار ہونے لگا، پر دماغ کی سرزنش پر وہ سر جھٹک گیا۔ اگر سیدان کو وہ لڑکی پسند تھی تو وہ سیدان کو ہی ملنی چاہیے تھی، اس لیے وہ بھی لائبریری کی طرف آیا۔ انکل، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے جب سیدان وہاں داخل ہوا۔ او سیدان، اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ فائلز ایک طرف رکھتے سیدھا ہوا۔ خیر ہے، آج تم کافی الگ رہے ہو، کسی پریشانی میں الجھی ہو؟ اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ تھی۔ میں آئی کام ان ڈیٹ؟ یزدان دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکے پرشوق سا بولا تو سیدان نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو سیدان کو دیکھ کر آنکھ دبا گیا تھا۔ سیدان سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ آ جاؤ میرے بچوں، ایاز احمد نے کھلے دل سے خیر متقدم کیا۔ یزدان، تم جاؤ، سیدان نے دھیمی سرگوشی سے کہا۔ کم آن سیدان بھائی، گھبرا کیوں رہے ہو؟ شادی کی تو بات کرنی ہے۔ سیدان کا سفید چہرہ پال میں سرخ ہوا تھا۔ شادی؟ وہ سیدان کو دیکھ کے سوال گو ہوا۔ جی بابا، یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے مال میں ایک لڑکی دیکھی تھی، ان کو دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس سے اچھا لائف پارٹنر نہیں مل سکتا۔ کیا سچ میں؟ سیدان، کون ہے وہ لڑکی؟ وہ انکل، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ سیدان نوفل کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پائے تو میں نے بتا دیا۔ یزدان نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو اچھی بات ہے سیدان، اور یہی صحیح عمر بھی ہے۔ یزدان کی مام نے تو بہت پہلے مجھے کہہ دی کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی جلد، یعنی چھوٹی عمر میں کر دوں گی، تو بابا میں بھی کر لوں۔ یزدان کو گویا دلی مراد بار آئی تھی۔ وہ لڑکی چھل سے نگاہ کے سامنے آ گئی۔ شریر، ابھی سیدان کی پسند کو تو جان لینا، تم سے بتاؤ سیدان وہ کہاں رہتی ہے اور کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے؟ وہ پہلے یزدان پھر سیدان سے مخاطب ہوئے۔ لڑکی بڑی پیاری ہے بابا، یزدان مسکرایا تھا، جبکہ سیدان یک لک سپاٹ ہوا۔ انکل کسی گاؤں میں رہتی ہے
اور والد کا نام کمال ملک اور بھائی شاید SP ہیں، ابھی نئی جاب ہی لگی ہے، مطلب میں ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایاز احمد جیسے پر سوچو، یہ تو نہیں پتہ انکل، لیکن جو آپ کی خوشی ہوگی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میں ضروری معلومات لے رہا ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اور انکل میں کچھ دیر کے لیے مری جا رہا ہوں، میں بھی جاؤں گا سیدان بھائی۔ یزدان نے ایک بار پھر گوار فشانی کی۔ سیدان کے چہرے پر ایک سا لہرا تھا۔ نہیں، میں ایک سروے کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے دوست بھی ساتھ ہوئے۔ ٹھیک ہے سیدان بھائی، میں ویسے بھی اب میں پریحان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، وہ مسکراہٹ کے سنگ بولا تھا، جبکہ سیدان نے بوجھل سانس خارج کیا تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔